خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الفرقان اسٹڈی سینٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. میری دینی بہنیں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، کبریا و بڑائی، شکر و احسان کے بعد درود و سلام نازل ہو آقا نامدار تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رسالت آخری اور دائمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری دینی بہنیں، آج درس کا موضوع ہے عافیت ایک عظیم نعمت ہے. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو صحت اور سکون کی زندگی حاصل ہو. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی مصیبت، بیماریوں، گھبراہٹ، بے چینی اور دیگر تمام قسم کے فکر سے پاک ہو. آج ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا نظر آتا ہے. کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور مسئلے میں مبتلا ہے. جس کے پاس بھی بیٹھیے، مرد ہو، عورت ہو، خواتین ہو، وہ اپنی پریشانی کی کہانی ہی سناتا ہے. جو شخص پریشانیوں میں اور بیماریوں سے بچا ہوا ہے، حقیقت میں وہی عافیت میں ہے. اس عافیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. دنیا کی زندگی میں صحت اور سکون بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی بھی کام آدمی انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سکون، قلبی سکون اور ذہنی اطمینان کی ضرورت پڑتی ہے. اور عافیت کو حاصل کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. جس طرح انسان کی زندگی، اس کی حیات اس کی قبضے میں نہیں ہے، اسی طرح دلی اور دماغی طور پر پرسکون ہونا، عافیت نصیب ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، انسان کے قبضے میں نہیں ہے. عافیت کا تعلق مادیت سے نہیں ہے. انسان کے پاس مال و دولت ہو، عیش و آرام کی ساری چیزیں فراہم ہوں، اس کے ذریعے سے عافیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عافیت کا تعلق ذہنی سکون سے ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے.
عافیت حاصل ہونا امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو اور وہ اس کے ذریعے سے قلبی سکون حاصل کر لے، ایسی بات نہیں ہے۔ غربت کا لاحق ہو جانا یہ بھی سکون کو برباد کر دینے والے اسباب میں سے نہیں ہے، بلکہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دانشور کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ نعمت کیا، یہ عافیت کیا ہے؟ دانا سے پوچھا کہ نعمت کیا ہے، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ دانشور نے جواب دیا کہ الغنی فإنی رأیت الفقیر لا عیش لہ، کہتے ہیں کہ غنی ہونا یہ نعمت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا فإنی رأیت الفقیر لا عیش لہ، میں نے فقیروں کو دیکھا کہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے نے کہا کہ جتنا اس سے بھی زیادہ کچھ اگر ہے تو آپ بتائیے۔ تو دانشور نے کہا کہ الامن۔ تو وہ آدمی کہتا ہے فإنی رأیت الخائف لا عیش لہ، امن نعمت ہے، میں نے دیکھا کہ جو لوگ دہشت زدہ ہیں، جو خوف کی زندگی جی رہے ہیں، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی حتیٰ لو کان غنیا، مال و دولت ساری آرائش کی چیزیں نصیب ہیں، لیکن اگر اسے خوف لاحق ہے تو وہ عافیت میں نہیں ہے۔ فإنی رأیت المریض لا عیش لہ، کہا عافیت یہ ہے میں نے مریض کو دیکھا کہ اس کی بھی کوئی زندگی نہیں ہے، حتیٰ لو کان آمنا، گرچہ اس کی زندگی میں گرچہ وہ امن میں ہو۔ تو گویا کہ اس کو آپ ایک ایسے جو ہے مثال سے سمجھیے کہ دو دوست شہر میں محلات کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، بنگلے کوٹھیاں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میرے دوست جب اللہ تعالیٰ مال تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت ہم لوگ کہاں تھے؟ تو اس کے ساتھی نے اسے ساتھ میں لے کر ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال میں سارے مریضوں کو دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا بتاؤ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں تقسیم کر رہے تھے اس وقت ہم کہاں تھے؟ تو اس کا دوست یہ سن کر خاموش ہو گیا اور سمجھ گیا کہ عافیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ عافیت زندگی میں آرام پہنچانے کے اسباب یعنی مال و اسباب یہ کافی نہیں ہے، یہ عافیت نہیں ہے۔ عافیت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ العفو ان یعفو عن الذنوب والعافیت ان یسلم من الاسقام والبلایا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، اور عافیت یہ ہے کہ آدمی بیماریوں سے اور آزمائشوں سے بچا رہے، آدمی بیماریوں سے آزمائشوں سے بچا ہو، اور معافات یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو درگزر کر دے اور وہ اس سے درگزر کر دے۔ سماج میں لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تو میں ہوتی رہتی ہیں، رشتے کے اندر بھی رنجشیں آتی ہیں، ان چھوٹی بڑی باتوں میں ایک دوسرے کو معاف کرتا رہے تو یہ عافیت حاصل کرنے کے اسباب میں سے یہ ہے۔ انسانی زندگی کے اندر عافیت بہت اہمیت کا حامل ہے، فضیلت اس کی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اللہ سے مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہر اس چیز میں سے دیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان کی زندگی کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان
کہ زندگی میں خواہ وہ مادیت کے تعلق سے ہو، صحت کے تعلق سے ہو یا اور کوئی دوسرے تعلق سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندوں کے اوپر بے شمار ہیں۔ یہاں تک کہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر سمندر کے سارے پانی اگر سیاہی بن جائے اور زمین پر پائی جانے والی ساری درختیں قلم بن جائے اور انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا چاہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جس حال میں وہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ شکریہ ادا کرنی چاہیے ان کی نعمتوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرے۔ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شکر و احسان اس اللہ وحدہ لا شریک کے جنہوں نے ہمارے جسم کو راحت پہنچائی، جس نے ہمارے جسم کو نیند کے ذریعے سے آرام دیا، ورد علیہ روحی، اور دوبارہ جس اللہ نے ہمارے جسم میں ہماری جان واپس کر دیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف۔ وَأَذَنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور تعریف و توصیف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس اللہ نے مجھے اپنی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا انسان زندگی کے اندر اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو ہے احسان ہے، عافیت ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم اور آپ اس طرح کے درس و تدریس میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم اور آپ اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد نہیں کر سکتے، ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کردہ ایک نعمت ہے جسے ہم بجا لا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عباس بن مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے مانگتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگیے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیجیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ، میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی، کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ فقال علی یا عباس یا ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عباس، اے میرے چچا، آپ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیاوی زندگی میں اور آخرت کے لیے بھی عافیت کا سوال کیجیے۔ گویا عافیت وہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور قلبی طور پر، دماغی طور پر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس اللہ نے جس معیار میں، جس مقدار میں ہمیں عافیت، صحت، تندرستی، فرصت، موقع عنایت فرمایا ہے، ہمیں اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمت عافیت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کسی انسان سے یہ نعمت چھین لیا جائے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے اور رو دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن
ممبر پر چڑھے اور آپ رو دیے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر ثم بقا، اللہ کے نبی ہجرت کے پہلے سال ممبر پر چڑھے اور آپ رونے لگے۔ اور فقال اسأل اللہ العفو والعافیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے گناہوں کے تعلق سے معافی مانگو، سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی اور عافیت کی۔ فإن أحدا لم يؤت بعد اليقین خیرا من العافیہ، کیونکہ مصیبت اور گمراہیوں سے عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بھی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ اپنے اعمال کے تعلق سے، اعمال میں کمی کوتاہی کے تعلق سے، غلطیاں اور جو ہے ہماری کوتاہیوں کے تعلق سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں اور ساتھ ہی ساتھ عافیت کا سوال کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک جو ہے واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک دیہاتی آیا تو حجاج بن یوسف نے اس دیہاتی کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے کہا کہ انہ طعام طیب، حجاج بن یوسف نے کہا کہ بہت اچھا اور عمدہ کھانا ہے۔ قال الاعرابی، وہ بدوی نے، دیہاتی نے کہا واللہ ما طیبہ خبازک ولا طباخک، تمہارا کھانا اور تمہارا باورچی بہتر نہیں ہے، ولیکن طیبۃ العافیہ، عافیت سب سے اچھی ہے، تمہیں سکون حاصل ہے، ہمیں سکون حاصل ہے، اسی لیے اس کھانے میں لذت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کو دنیا میں سکون مل جائے، عافیت مل جائے، تندرستی مل جائے، صحت مل جائے، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی بہتر ہے، اور عمل صالح کے ساتھ ہو تو زندگی پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور پرسکون ماحول میں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے صبح کیا اپنے جسم میں سکون اور عافیت کے ساتھ، جس نے صبح کیا عمل کی حالت میں، سکون کی حالت میں، دلی اور دماغی طور پر سکون کی حالت میں جس نے صبح کیا، اور اس کے پاس دن بھر کے کھانے کا انتظام ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس نے دنیا کی ساری نعمتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے انسان کے زندگی میں امن و سکون کی اور عافیت کی اور رزق طیب کی۔ اگر انسان کے پاس یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو سمجھیے اس نے دنیا کی تمام لوازمات کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحت کا قبل سقم کا، بیمار ہونے سے پہلے
اپنی صحت کو غنیمت جانو، وغنا کا قبل فقر کا، اور محتاجی لاحق ہونے سے پہلے اپنی جو ہے فراغت کو، اپنی غنا کو، بے نیازی کو غنیمت سمجھیے، و فراغ کا قبل شغل کا، مشغولیت کے آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانیے، و حیات کا قبل موت، اور موت کے آنے سے قبل زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو نوازا ہے اور نوازتا ہے، اور ان 5 کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ جس نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، اس کے ذکر و احسان جو ہے تسبیح و تحلیل میں جو ہے گزارا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کے پاؤں میں جنبش نہیں آئے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب دے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو سوال کیا جائے گا ان سوالوں کا جواب دے دے۔ سب سے پہلے اللہ پوچھے گا کہ ہم نے جو حیات تمہیں دی تھی، حیات مستعار زندگی جو تمہیں عنایت کی تھی، اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ اور اس میں دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کی جو زندگی میں نے دیا تھا اسے کہاں گنوایا؟ تو یہ شباب کا قبل حرم، جوانی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دوبارہ نہیں ملتی۔ شاعر کہتا ہے، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ ما فعل المصیب، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن ہمیں ہماری جوانی واپس کر دے تو میں اسے بتاتا کہ میں بڑھاپے میں کیا پایا۔ تو میری دینی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت مند زندگی عنایت کیا ہے، جوانی کی زندگی ہے، اسے غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار، نفلی نمازیں، تلاوت قرآن پاک اور قیام اللیل اور دیگر ساری چیزوں کو انجام دینے، یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہیں۔ اسی طرح صحت اگر ہے، صحت مندی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ بیمار ہونے سے پہلے بیماری کی حالت میں کون کیا کر پاتا ہے، یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ وغنا کا قبل فقر، آج اگر آپ کے جیب میں کچھ ہے، ہاتھ میں ہے، اگر آپ کے پاس ہے، اللہ نے استطاعت دیا ہے تو اسے فی سبیل اللہ خرچ کیجیے، یتیموں کی کفالت کیجیے، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کیجیے، غربا و مساکین کی خبرگیری کیجیے، دینی دعوتی کاموں میں خرچ کیجیے، اور شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ فراغ کا قبل شغل، مشغولیت کے آنے سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جانیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ اللہ کیجیے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، علماء کی تقریروں کو سنیے، اور ان کی کتاب و سنت کے مطابق کہی جانے والی باتوں پر، ٹھوس باتوں پر عمل کیجیے، توحید پر ثابت قدم رہیے۔ وحیات کا قبل موت، پتہ نہیں کس وقت ان کی روح قبض ہو جائے اور ان کی زندگی کا اتمام ہو جائے۔ جب تک اللہ نے زندگی عنایت کی ہے تب تک رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی تقرب کے لیے ہم اپنے صالح اعمال کو انجام دیتے رہیں، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے، طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، مبارک ہو اس شخص کو جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و اسلام کی نعمت سے نوازا، اس کے لیے مبارکباد ہو۔ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَاعًا، اور اسے بقدر
کفالت بقدر ضرورت روزی ملی اور پھر اسی پر قناعت کر لیا، مطمئن رہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہماری مبارکباد ہو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں اس کا رزق اس کی ضرورت کے مطابق عنایت کیا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معیار کی زندگی دی، جس معیار کی ضرورت کے سامان فراہم کیے، جس معیار کی رزق ہم حاصل کر پاتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس پر قناعت کرنا چاہیے۔ یہ عافیت کے اسباب میں ہیں۔ عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فرصت کے لمحات۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عطا کیا ہے، اکثر لوگ اس کے تعلق سے کوتاہی کرتے ہیں اور اسے صحیح وقت پر صحیح کام میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نعمت کے زوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کے لمحات آپ کو دیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب زندگی آپ کو جو ہے دیا ہے، جس معیار کا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میسر کیا ہے، جس مقدار کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جس طریقے کی صحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جس طرح کی آل و اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات ان نعمتوں کو ہم سے نہ چھینے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناگہانی سزا سے اور ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم سے تو ناراض نہ ہو اور ہماری موت تب تک نہ ہو جب تک اے رب العالمین تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ خاموشی اور کنارہ کشی پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک ہے۔ خاموش رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پایا۔ عافیت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان بلا وجہ اپنی زبان نہ کھولے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، جہاں تہاں جیسی تیسی باتیں نہ کی جائے۔ العافیت عشرۃ اجزاء، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عافیت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی ہے اور 1 حصہ لوگوں سے الگ تھلگ ہونے کا ہے۔ اگر آپ بلا ضرورت کسی مجلس میں نہیں جاتے ہیں، بلا ضرورت کہیں گفتگو نہیں کرتے ہیں، تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ غیر ضروری مجلس میں بیٹھیں گے، مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، مختلف قسم کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی تحقیر، تنقید، عیب جوئی
اور بہت ساری باتیں ہوگی. اگر آپ بلا ضرورت کہیں اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھیے ایک نعمت ہے اور آپ بہت سارے گناہ سے بچ جاتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الآجاء كلها تكفر اللسان. جب انسان صبح کرتا ہے، حضرت امام اوزاعی نے جو کہا کہ عافیت کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 خاموشی ہے اور 1 لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہے، تو اس کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الآجاء كلها تكفر اللسان. انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا. زبان سے انسان کا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کے زبان، اس کے کان، اس کی شرمگاہیں، ساری چیزیں زبان کو کہتی ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے تعلق سے رب العالمین سے ڈرو. اتق اللہ فینا، ہمارے تعلق سے رب العالمین سے ڈرو. فإنما نحن بک، کیونکہ ہم سارے کے سارے تمہارے ساتھ ہیں. فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھا رہا تو ہم سارے لوگ سیدھے رہیں گے. وإن وجدت اعوجتنا، اگر تو ٹیڑھا ہو گیا تو ہم سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں غالباً سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے زبان کو سیل کر دے گا اور ان کے اعضاء سے سوال کرے گا. جسم کے سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے. ہاتھ کے ذریعے سے جو نیک عمل یا برے اعمال کیے ہوں گے، بدن کے سارے حصے، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہیں، آنکھ، کان، ساری چیزیں بندے کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں. اگر تو سیدھا ہے تو ہم سارے لوگ سیدھے ہیں، اگر تو بھٹک گیا، ٹیڑھی ہو گئی، تو جسم کے سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب تک کریں گے؟ 50 ہو 10 منٹ اور. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. دعا کے میں 4 الفاظ ہیں.
اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، والتقی، تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں، والعفاف، پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، والغنا، اور دل کی بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو میرے دل کو کلاس نہ بنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے اور زندگی میں عافیت عطا فرما۔ اسی طرح ابو داؤد میں کتاب النوم میں ہے، حضرت جبیر بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جب آپ صبح کرتے، جب آپ شام کرتے تو آپ پڑھتے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای، اے اللہ تو ہمارے دنیا کی زندگی میں اور عافیت کی زندگی میں عافیت دے، وَأَهْلِ وَمَالِ، اے اللہ تو ہمارے بال بچوں میں اور ہمارے مال و اسباب میں عافیت عطا فرما۔ اللہم استر عوراتی وآمن روآتی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، وآمن روآتی، اور ہمیں خوف سے، ہراس سے، بے چینی سے، بیماریوں سے امن دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرما ہمارے آگے سے، ومن خلفی، اور ہماری حفاظت فرما ہمارے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دائیں سے اور ہمارے بائیں سے، ومن فوقی، اور اوپر سے ہماری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِكَ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہیں میں اچانک نیچے سے ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے سوا انسان کو امن سکون کوئی عنایت نہیں کر سکتا، خواہ وہ دنیاوی اسباب جتنا فراہم کر لے، اکٹھا کر لے، مال و اسباب اس کے پاس ہو، لیکن قلبی سکون کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ خواہ وہ قلبی سکون دنیا کے تعلق سے ہو یا آخرت کے تعلق سے۔ بال بچے ایک بہت بڑے سبب ہیں انسان کی زندگی کو غائب کرنے کے لیے یا پرسکون بنانے کے لیے، اسی لیے خصوصی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے بال بچوں کو نمازی بنائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اسی طرح سے اے اللہ تو ہمیں ہمارے بیویوں اور بال بچوں کے تعلق سے ہمیں جو ہے ہمارے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا، اسی لیے کہ اے اللہ تو ہمارے مال میں اور ہمارے اہل میں عافیت دے، اور اللہم استر عوراتی، ہمارے عیبوں میں پردہ پوشی کر، اور وآمن روآتی، ہمیں خوف و ہراس سے محفوظ رکھ۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور ہمیں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اور اوپر سے، یعنی آسمانی عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اور زلزلے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہر صبح اور ہر شام اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ ہمارے جسم میں، ہمارے بدن میں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ ہمارے سننے کی طاقت میں اور ہمارے دیکھنے کی طاقت میں، یعنی ہمارے کان میں بھی عافیت دے تاکہ میں شکوہ شکایت سننے سے بچ سکوں
چغلی اور غیبت سننے سے اور گانے اور میوزک کے سننے سے بچ سکوں. ہماری آنکھ میں عافیت دے تاکہ میں غیر محرم کو دیکھنے سے اور ناجائز چیزوں کو، حرام چیزوں کو، ناچ گانے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا سکوں. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام تین بار پڑھا کرتے تھے. گویا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عافیت کا ہونا، امن کا ہونا، سکون زندگی ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عطا نہیں کر سکتا. انسان اپنے مال و اسباب اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے قلبی، روحانی اور دلی سکون کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ زندگی بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالح زندگی عطا فرمائے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، برے کاموں کے انجام دینے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.